وعلیکم السلام جنید صاحب، یہ ساری رج کھانے کی مستیاں ہیں. کون سی؟ یہ جو کنجے قفس اور زندہ دیوار کے نیچے سے کیوں؟ 4 دن آپ جیل کی دال کھائیں، آپ کے منہ سے دوبارہ کنجے قفس نہیں نکلے گا. جیل ہی کہہ رہا ہوں، اور میں کیا کہہ رہوں گا؟ پیرس سے آئے نہیں تو سیدھا جیل کہیں نا، کنج کے ضرور کہنا ہے. میں ذرا آپ کی قربانی کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی. میں یہاں خود بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے فواد چودھری آپ کے پاس جب حسب حال پروگرام میں آتا تھا جی تو ایک لوکل لیڈر کے طور پہ آتا تھا. آج یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے ایک عالمی رہنما فواد چودھری کو بلایا، چونکہ آپ ماشاءاللہ سارے دانشور بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ مجھ پہ بھی وہی مقدمہ درج کیا گیا جو نیلسن منڈیلا پہ ہوا. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارا مقام مقبولیت جو ہے وہ برابر. تو چودھری صاحب آپ خیر سے نیلسن منڈیلا بننے جا رہے ہیں. کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے گا. نیلسن منڈیلا میرے دور کے خالو کے بڑے بھائی ہیں. ویسے غوری صاحب آپ کا بھی جس قدر پکا رنگ ہے، اتنی دور کے رشتہ دار لگتے نہیں وہ. صاحب منڈیلا بننے کے چکر میں جیل میں گانا گاتے رہے، میرا منڈولا میرا تنڈولا. جنید صاحب سارے گانے شانے موسیقی ہر چیز بھول جاتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ایک دن صرف حوالات میں رہے ہوئے ہیں. اصلی جیل میں آپ اللہ نہ کرے کبھی آدھا گھنٹہ بھی جائیں. ہمیں آپ کی تکلیف کا احساس ہے، ہم تو ذرا آپ کی تکلیف کی شدت کو کم کر رہے ہیں، بلکہ اپنی تکلیف کی شدت کو کم کر رہے ہیں. نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ صرف اپنا چیک پکا کر رہے ہیں، اس لیے آپ لافٹر لے رہے ہیں. میں جانتا ہوں سارا کچھ. مجھے لگتا ہے کہ منڈیلا کے آباء و اجداد بھی کہیں جیلم کے ارد گرد کے ہوں گے. یہ آپ کی اچھی سوچ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اسی روایت کو جاری رکھیں گے، اور یہ جو جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں خان صاحب، اس کا آغاز بھی انشاءاللہ ہم جیلم سے ہی کریں گے. ویسے یہ بات جو آپ کے مخالفین بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو آپ کا ایک تاثر تھا کہ آپ کسی سے ملے ہوئے ہیں یا آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں کسی کے لیے، اس کو آپ نے یکسر تبدیل کر دیا ہے. آپ نے تو جناب مقابلہ کیا ایسا ڈٹ کے کہ مزہ آ گیا. اور جنید صاحب یہ جو انہوں نے مجھے گرفتار کیا ہے، اصل میں یہ تحریک انصاف کی صفوں میں خوف پھیلانا چاہتے تھے. بلکہ انہوں نے مجھے ڈرانے کے لیے جیل کے چند سرکاری ملازمین کو اس ڈیوٹی پہ بھی لگایا کہ وہ ایک دم میرے آگے آگے ہاؤ کرتے تھے. مگر اللہ کے فضل سے میرا ترا نہیں نکلا، بلکہ اللہ کے فضل سے ہماری پارٹی میں کسی کا بھی ترا نہیں نکلے گا. آپ دیکھیں نا، شیخ رشید صاحب کو بھی بہت کہتے رہے ہیں پولیس والے کہ ترا نکالیں، ٹیسٹ کروانا ہے. انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ بھئی میرا ترا نکلتا ہی نہیں ہے، میں ایک دلیر لیڈر ہوں. اصل میں آپ کے بارے میں کہ آپ پر تشدد اتنا نہیں کیا گیا، آپ کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آپ کی تذلیل کا. آپ کے سر پہ کپڑا ڈالا گیا ہے جیسے آپ کوئی دہشت گرد ہوتے. جیسے بتا رہے تھے کہ مجھے تو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب جیل سے رہائی کے بعد میں اخبار بھی کپڑا سر پہ ڈال کے پڑھتا ہوں. شرم کریں جنید صاحب، آپ صحافیوں کو میرے خلاف کر رہے ہیں. کپڑا منہ میں ڈال کے اخبار، وہ کہیں گے ہمارا اخبار اتنی محنت سے ہم چھاپتے ہیں اور یہ اننے واہ پڑتا ہے. دیکھیے، کپڑا ڈالنے کے لیے میری اپنی مرضی تو تھی نہیں. میں نے کون سا کپڑا ڈال کے سٹیم لینی تھی، یہ تو انہوں نے ڈال دیا. بلکہ میں نے تو ان سے کہا بھی کہ یار یہ تھیلا سا میرے منہ پہ چڑھا دیا، اس میں بھجے چنے ہی ڈال دیں، بندہ چلے اندروں اندر یارے لگا رہتا ہے. مگر میں نہیں ڈرا جنید صاحب، اللہ کے فضل سے منہ پہ کپڑا ڈالنے سے بھی میں نہیں ڈرا. یہ تو سب اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے پوری جرت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. صاحب یہ فرمائیں، آپ کو جیل کا ماحول کیسا لگا؟ دیکھیے، یہ سوال کرنا نہیں بنتا، اس کے لیے ذاتی مشاہدہ ضروری ہے. تو یہ ابھی جو تحریک شروع ہونے والی ہے، آپ اپنے شہر سے سب سے پہلے گرفتاری دیں، آپ کو ماحول کا پتہ چل جائے. چودھری صاحب اگر میں نے گرفتاری دی نا تو پھر میں آپ کے ساتھ ہی گرفتاری دوں گا. خیالہ صاحب میرا خیال ہے آپ اپنی گور گردن پہ علیحدہ گرفتاری دیں. کیوں سر؟ چونکہ میرے منہ پہ تو انہوں نے تھیلا چڑھانا ہے، تو تھیلے پہ تھیلا چڑھایا ہوا کو اچھا نہیں لگے گا. جیسے ویسے بھی آپ اس کے سر پہ کپڑا ڈالیں 2 منٹ بعد یہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے.
जुनैद साहब मेरा ख्याल है इस तरह के मदरे कुकड़ को गोल्डन बफ या ब्लैक बफ कहते हैं। और जुनैद साहब मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जितना जुल्म ये कर रहे हैं इंशाअल्लाह हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। ये याद रखें फवाद चौधरी वो गाड़ी है जिसका बैक गियर फ्री हो चुका है, इसके सिर्फ आगे वाले गियर ही काम करते हैं। इसलिए ये राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये राना सनाउल्लाह और भारतीय वजीर दाखिला में कोई फ़र्क नहीं रहा हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत मूंछों में फ़र्क हो सकता है या मेरा ख्याल है डाई में फ़र्क हो सकता है। ये जेट ब्लैक लगाते हैं, वो डार्क ब्राउन लगाते होंगे। इसके अलावा कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, बल्कि आप मुझे 10 फ़र्क निकाल दें, मैं आपका नाम इनाम याफ्ता लोगों की लिस्ट में डाल दूंगा। लेकिन जैसा आप भी अल्फाज के चुनाव में थोड़ी एहतियात बरता करें ना। देखें जी, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। जेल ने शायर बना दिया। ये किसी का शेर मैंने सुनाया है, ये जेल शायर नहीं बनाती, ये शेर याद करा देती, जिस तरह नानी नहीं याद करा देते। नानी को छोड़ें, आपकी कुर्बानी याद रहेगी। जुनैद साहब, कुर्बानी जो है ये तो सियासत में देनी पड़ती है और मुल्क के लिए हम ये कुर्बानी दे रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि जेल तो चलो जेल है, जब तारीख पे लेके जाते थे तो किस कदर धक्कम पे। आपको तो बिल्कुल एक दहशतगर्द बना दिया था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, इतने लोग वहां पे इकट्ठे कर लेते थे। ये खुद हमारे तो बेचारे जो आते थे प्यार करने के लिए, वो सारे तहजीब से परे खड़े होते थे। इनके अपने लोग जो हैं वो इस तरह धक्के मारते हुए इस तरह वो जमघटा इकट्ठा हो जाता था। इतने धक्कों में मेरा तो एक पाँव का बड़ा महंगा जूता भी गुम गया वहाँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और मैं, आप यकीन करें, इतना दुखी हूँ क्योंकि दुखी होने की क्या बात है, वो दूसरा पाँव ले लीजिएगा, आप नया ले लीजिएगा। जुनैद साहब, वो जूता ऐसा है और इतना महंगा है कि वो एक पाँव किसी और दुकान से मिलता है, दूसरा किसी और से। और ये किस्मत वालों के दोनों पाँव मैच हो जाते हैं। वो अल्लाह के फजल से मेरे मैच हो गए हुए थे, तो इनको ये भी तकलीफ थी। अच्छा चौधरी साहब, आपके जो फैन जेल में मुलाकात करने के लिए आते थे, वो साथ फ्रूट श्रूट भी लाते थे? हाँ, लाते थे। इसलिए मैंने जेल में तुम्हें नहीं आने दिया, क्योंकि मैंने सुना है तुम तो मरीज की खबर लेने जाओ तो उसका फ्रूट खा जाते। फ्रूट श्रूट कहते हुए इसके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, वो अपनी मंगनी की खबर सुन के नहीं कभी इसके चेहरे पे आती। जुनैद साहब, दुख इस बात का नहीं है कि इन्होंने मुझे जेल भेजा है, दुख इस बात का नहीं है कि इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, दुख इस बात का नहीं है कि इन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा चढ़ाया, दुख तो इस बात का है कि इन्होंने पूरी कौम के मुंह पे कपड़ा चढ़ा दिया।